ابھی میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کا انتہائی قیمتی گفتگو سے پند و نصیحت سے آپ کو نصیحت کریں گے، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا انشاءاللہ قرآن و سنہ کا ایک ایک لفظ قیمتی ہوگا اور آپ کے دلوں اور ذہنوں تک پہنچے گا اور آپ کے ذہنوں کو جلا بخشے گا۔ مائک پہ تشریف آنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے آواز دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ جناب عبدالرحمن عابد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ جس کے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ حاویہ کیا ہے؟ سنگین سخت گرم آگ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، چند منٹوں میں ایک بڑی خطرناک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ چیز سمجھانے سے پہلے میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے، آپ نے پہلے ان کا جواب دینا ہے۔ ایک شخص سارا دن مزدوری کرتا ہے، سخت گرمی میں ریت، سیمنٹ، اینٹیں، گارا، بجری تیسری منزل پر لے کر چڑھتا ہے۔ شام کو جو اسے مزدوری ملتی ہے وہ مزدوری اپنے بیوی بچوں کو دینے کی بجائے جلتے ہوئے تندور میں ڈال کے وہاں جلا دیتا ہے۔ یا آپ ایسے سمجھ لیں، ایک شخص پورا مہینہ محنت کرتا ہے، مہینے بعد جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ سیلری پکڑتے ہی اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی بجائے اس کو تندور میں ڈال کر جلا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے عقل مند لوگ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہے میرا۔ عقل والے لوگ اس بندے پر کیا حکم لگائیں گے؟ کیوں جی؟ بے وقوف، پاگل، ایسا ہی ہے نا؟ ایک بندہ، اس کی شادی ہوئی، بڑی مدت بعد اللہ نے اسے اولاد دی، 10 سال بعد اولاد ملی۔ اس نے اولاد کے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کو عقل مند کیا کہیں گے؟ اس بندے کو جی کیا کہیں گے؟ بے وقوف، پاگل۔ متفق ہے نا؟ ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے،
ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، محنت کر کے وہ اپنا گھر بناتا ہے، ساری زندگی کی کمائی گھر بنانے پر لگا دیتا ہے، گھر بڑا عالی شان، بڑا قیمتی، بڑا اعلیٰ وسیع گھر بناتا ہے، گھر کی تمام ضروریات وہ گھر میں پوری کر دیتا ہے۔ پہلے کرائے پر رہتا تھا، اب وہ گھر میں منتقل ہونے سے پہلے سب کچھ مکمل کر کے اس کی چھت پر چڑھتا ہے، دوسری تیسری منزل پر، اور چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کو عقل مند کیا کہیں گے؟ جی بیوقوف کہیں گے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، یہ تینوں لوگ ایک جیسے بیوقوف ہیں یا ان کی بیوقوفی میں فرق ہے؟ کیوں جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تینوں قسم کے لوگ ایک درجے کے بیوقوف ہیں یا فرق ہے ان میں؟ کچھ فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ جو اپنی مہینے کی تنخواہ جلا دیتا ہے یا اپنی دن کی مزدوری جلا دیتا ہے تندور میں ڈال کر، یہ چھوٹا بیوقوف ہے۔ ایک دن کی جلا دی اگلے دن کی استعمال کر لے گا، ایک مہینے کی جلا دی اگلے مہینے کی استعمال کر لے گا، آ جانی اگلے مہینے بھی اس کو تنخواہ سیلری مل جانی۔ اور جو 10 سال بعد شادی کے ملنے والے بیٹے کا گلا دبا کے قتل کر دیتا ہے، وہ اتنا بڑا بیوقوف ہے یا اس سے بڑا بیوقوف ہے؟ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ نے اولاد دینی ہے کہ نہیں دینی، اور جو اپنی ساری زندگی کی کمائی خرچ کر کے اعلیٰ قسم کا گھر بناتا ہے اور گھر میں ایک رات بھی رہنے سے پہلے خودکشی کر کے مر جاتا ہے، یہ ان دونوں جتنا بڑا بیوقوف ہے یہ ان سے بھی بڑا ہے، ان سے بھی بڑا ہے۔ اولاد تو ممکن ہے رب دوبارہ دے دے، یہ زندگی تو دوبارہ نہیں ملنی، یہ تو ایک ہی مرتبہ ملنی تھی۔ میرے بھائیوں، اس میں آپ سب متفق ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں اور ہر بیوقوف دوسرے سے بڑا ہے۔ اب جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں بڑے غور سے سننا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز کو حاصل کرے، کمائے، محنت کرے اور پھر اس کو ضائع کر دے، تیلی لگا دے خود ہی اور اس کو پھونک دے، جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہو، جو اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہو اور جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو، میرے محترم بھائیوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، وعلیکم السلام۔ توجہ کرنا، میں انشاءاللہ آپ کے اور محترم قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ کے درمیان انشاءاللہ زیادہ حائل نہیں رہوں گا، بس ایک نقطہ سمجھانا ہے آپ کو صرف۔ جو ان چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز کو خود تیلی لگا کر پھونک دے، ضائع کر دے، وہ یقیناً ان سے بھی بڑا بیوقوف ہوگا۔ اور یہ جتنے میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب اس چوتھی کیٹاگری والے لوگ ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہم سب کون سی کیٹاگری والے لوگ ہیں؟ چوتھی کیٹاگری والے، یہ سب، آپ سب۔ آپ سب نہیں، پوری مسلمان امت اس چوتھی کیٹاگری والوں کے اندر شامل ہوتی ہے اس وقت۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کون سی اس دنیا میں اتنی بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے جو مال سے، اولاد سے اور جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم سب اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں؟ شیطان ہم سے کروا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چیز ہے، توجہ کرنا، وہ چیز ہے نیک اعمال۔ وہ چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک گزرا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، راتوں کے قیام
قیام کیے، تلاوتیں کی، سخاوتیں کی، اعتکاف کیے، لوگوں نے عمرے بھی کیے رمضان المبارک میں، بے شمار مسلمان عمرے کے لیے گئے، اور مکے کی تاریخ کا ریکارڈ اس سال ٹوٹا ہے عمرہ کرنے والوں سے، 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے اس رمضان میں عمرہ کیا، بہت ساری نیکیاں کی، ہم نے تلاوت بھی کرتے رہے۔ اب ان ساری نیکیوں کو جو اللہ نے کرنے کی توفیق دے دی، کروا دی ہم سے، شیطان جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، ہم نیکیاں کر بیٹھے، اب شیطان رمضان کے بعد کھل گیا، اور ان نیکیاں کرنے والے لوگوں نے اپنی کی ہوئی نیکیوں کو خود تندور میں ڈال کر یا تیلی لگا کر ساری نیکیوں کو جلا دیا۔ ہم ایسا کرنے والے لوگ ہیں، سب خود جلاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سننا میرے بھائیوں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے کہا قرآن میں، اور انشاءاللہ دلیل کے بغیر بھی میں کوئی ایک بات نہیں کہہ کے جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، او مومن مسلمان کہلانے والو، تم اپنی آواز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اس طرح آواز نہ دو۔ اللہ کے نبی کی شان میں ذرا برابر گستاخی، آپ کی بے ادبی تمہاری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دے گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اعمال برباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو اونچا کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اب تو اللہ کے نبی ہماری مجلس میں موجود نہیں، وہ تو رب کی جنتوں میں ہیں، ان کی آواز سے اونچی آواز کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں غور کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز ہونے نہیں دیتے تھے۔ آج ہم سب اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ سنیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی آواز ہے یقیناً، تمام صحیح احادیث رسول اللہ کی آواز ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان امام الانبیاء کی حدیث ہو، دوسری طرف میری اپنی خواہش ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو پسے پش ڈالتا ہوں، اپنی خواہش کو مقدم کر لیتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے، آواز ہے امام الانبیاء کی، دوسری طرف میرے باپ دادے کا تقاضا ہے، طریقہ ہے، میرے معاشرے کے رسم و رواج ہیں، میرے مولوی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب کی رائے ہے۔ میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پسے پچھ ڈالتا ہوں، اپنے امام پیر کی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز پر مقدم کر دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ اونچا کرنا ہے۔ ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار مثالیں میرے بھائیوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مثال یاد رکھنا، حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے کہا امام الانبیاء نے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اور کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، دنیا کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت پامال کرنا حرام ہے، اس کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانا حرام ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے، میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی آرزو اور تمنا ہے،
میری کسی کے ساتھ عداوت ہے، میں اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیتا ہوں، اس کا خون بہا دیا کہ نہیں بہایا؟ میں رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، میں نجائز قبضے کرنے کے ذریعے، میں نجائز ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، میں سودی لین دین کے ذریعے مسلمانوں کا مال کھاتا ہوں، کم تول کے بھی کھاتا ہوں، بہنوں کا حق بھی کھاتا ہوں، چوری کر کے بھی کھاتا ہوں۔ کیا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ وہ تو میں نے مسل دی قدموں کے نیچے، جو میرے دل میں آیا وہ کیا میں نے۔ ایک مسلمان کے اوپر حرام تھا دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا، اور میں مسلمانوں کی چادر اور چار دیواری دن رات پامال کرتا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں۔ چادر چار دیواری پامال کرنا، ایک بے گناہ گھر کے اندر جا کر اللہ نے حرام کیا مسلمانوں پر، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند کر رہے ہیں، یہ اپنی نیکیوں کو تندور میں ڈال کے خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں کہ نہیں جلا رہے؟ شیطان برباد کروا رہا ہے ان سے۔ آخری بات میرے بھائیوں، یہ تو ایک مثال ہے نا، آپ سب جانتے ہیں آپ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ جی اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، او لوگو یقیناً میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ آئے گا، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکاتوں کے ساتھ، ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، عشر ادا کیا۔ ایک روایت میں لفظ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہیں، ایک روایت میں ہے، آئے گا رب کی عدالت میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ کس حالت میں آئے گا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ اس نے فلاں کو گالیاں نکالی تھی، اپنے ملازموں کو گالیاں دیتا تھا، لڑائی کرتا تھا تو گالیاں بکتا تھا، اپنی اولاد نافرمانی کی صورت میں ان کو بھی گالیاں دیتا تھا، اپنے ملازموں کو، اپنے متحد لوگوں کو گالیاں نہیں۔ یہ پولیس مین تھا، اس کا کلچر ہی گالیاں بکنا تھا، اپنے چوکی اور تھانے کے اندر گالیاں دیتا تھا، یہ لوگوں پر بہتان باندھتا تھا، تہمت لگاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں نا معمولی سمجھا جاتا ہے، اللہ گواہ ہے بڑا ہم کہتے ہیں وہ حرامی ہے، یہ حرامزادہ ہے۔ پتہ ہے کسی کو حرامی یا حرامزادہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے تیری ماں نے بدکاری کر کے جنا ہے، تیری ماں بدکار ہے، تو اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہے، تیری ماں نے بدکاری کر کے تجھے پیدا کیا، یہ ہے حرامی کا مطلب۔ ہم اس کی پاک دامن ماں پر بدکاری کی تہمت لگا رہے ہیں، چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اور صفا کا دمہ ھذا، طاقت ہے، ٹھیک ہے تیرے پاس، طاقت کا مطلب یہ تو نہیں تھا کمزوروں کا سر پھاڑے، ان کے بازو توڑے، ان کا خون بہائے۔ اکل مال ھذا، اس نے لوگوں کا مال کھایا تھا، ہر حرام طریقہ اس نے اپنا رکھا تھا لوگوں کے مال کو ہتھیانے کا۔ وَضَرَبَ ھذا، فلانے کو پھینٹی لگائی تھی ناجائز۔ سب کھڑے ہیں رب کی عدالت میں، یہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں۔ جس کو گالیاں نکالی تھی نا، جس کو اس کی گالیوں کے برابر جتنا اس کی عزت کا امن سے سلامتی سے جینے کا حق تلف ہوا تھا، اس کی نیکیاں لے کر ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ جس پر تہمت لگائی تھی اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی، اور جن کا مال کھایا تھا اس مال کے برابر نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ اب جن کا حق تلف کیا ہے بندوں میں سے، ان کے گناہ لے کر اس کے حق کے برابر وہ اس بندے پر ڈال دیں گے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے، نیکیاں تھیں،
ساری کی ساری. اچھا اگر نبی کی آواز سے آواز اونچی کر لی، او میرے بھائیو، نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، نیکیاں برباد ہو گئیں. توبہ کر لی تو دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے، دوبارہ بھی نیکیاں کر سکتے ہیں. اور عین ممکن ہے سچی توبہ سے وہ ضائع شدہ نیکیاں رب واپس کر دے، لوٹا بھی سکتا ہے وہ. لیکن یہ جو صورتحال ہے حقوق العباد تلف کرنے سے جو نیکیاں ہم دیں گے قیامت والے دن، اس کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کا میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہوگا. کہاں سے لائیں گے نیکیاں پھر؟ اور یہ کام ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ کر رہے ہیں یہ سارے کام؟ ہاں ہم اپنی نیکیوں کو خود کما کر خود تندور میں ڈال کر جلا رہے ہیں کہ نہیں؟ جو چند ٹکے جلا دیتا ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی دولت، جس دولت کی بنا پر کل قیامت کے دن رب کی رحمت ملنی ہے اور جس کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہونا ہے، جو نیکیاں تلنی ہیں، وہ ہم نیکیاں دن رات جلائیں، ساڑیں، برباد کریں، تباہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اور ہم عقل مند، چند ٹکے جلانے والا بے وقوف، اور میں اور آپ عقل مند. عجیب تماشا یہ. اگر وہ بے وقوف ہے چند ٹکے ہاتھوں کی میل کو چہل جلانے والا، تو میں اور آپ عقل مند کیسے ہو گیا؟ لوگوں کے حقوق کھانے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، گالیاں دینے والے، بہتان باندھنے والے، لوگوں کی نجائز پٹائیاں کرنے والے، لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کرنے والے، ہم عقل مند کیسے ہو گئے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب سیدی محترمی مکرمی استاذی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو سن کر حصول علم کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندے کو خدا یاد آتا ہے. ایک ایک لفظ قیمتی، ایک ایک جملہ ان کا قیمتی، دل سے آواز نکل کر دل تک پہنچ رہی تھی. استاد محترم آپ کا بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کی صحت، آپ کی عزت کے اندر طوالت عطا فرمائے اور آپ سے دین حنیف کا کام لیتا رہے.